ایک سائل آیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ اس نے کچھ ایسے سوالات کیے، آپ سنیں گے، مجھے امید ہے کہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر فرمان اتنا سچا ہے کہ زمین و آسمان تو تبدیل ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب نے جو کچھ فرما دیا وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک فرمان جو کریم محبوب نے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابی، میں علم کا شہر اور مولا علی شیر خدا اس کا دروازہ ہے۔ اب حضرت مولا علی شیر خدا واقعی علم کا ایک دروازہ ہے۔ ایک سائل آیا حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس، تو اس نے ایسے حیران کن سوال کیے کہ انسان ان سوالات کو سن کر پریشان ہو جاتا ہے۔ اس نے پہلا سوال کیا، مولا علی، کوئی ایسا نر ہے جو نر اور مادہ کے بغیر پیدا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا یہ کوئی مشکل سوال نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر، آپ بغیر نر اور مادہ کے پیدا ہوئے، یہ اس کا پہلا سوال تھا۔ اس نے دوسرا سوال کیا، کوئی ایسا مادہ بتاؤ کہ جو بغیر والدین کے پیدا ہوئی ہو؟ تو آپ نے جواب دیا کہ حضرت حوا سلام اللہ علیہ، کہ آپ جب پیدا ہوئی تو آپ کے والدین نہیں تھے، حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی۔ اس نے تیسرا سوال کیا، کوئی ایسا نر بھی ہے جو بغیر نر کے پیدا ہوا ہو؟ تو آپ نے جواب دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس نے چوتھا سوال کیا، کوئی ایسی قبر بھی تھی کہ جس نے اپنے آنے والے کو سائر کرائی ہو؟ تو آپ نے جواب دیا ہاں، کہ حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی کی پیٹ میں گئے تو وہ مچھلی کی پیٹ آپ کے لیے قبر، اور اس مچھلی نے آپ کو سیر کرائی ہے، تو یہ ایسی قبر ہے کہ جس نے آنے والے کو سیر کرائی ہے۔ پھر اس نے پانچواں سوال کیا، کوئی ایسی چیز جس نے زندگی میں ایک مرتبہ کھایا؟ کوئی ایسی چیز بتاؤ کہ جس نے زندگی میں فقط ایک ہی مرتبہ کھایا ہو، پھر دوبارہ نہ کبھی کھایا ہو؟ تو آپ نے جواب دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک نے جادوگروں کے سارے سانپ کھا لیے، اور زندگی میں فقط ایک مرتبہ کھایا، پھر دوبارہ نہیں کھایا۔ پھر اس نے ایک اور سوال کیا، ایسی جگہ جہاں سورج کی شعاعیں صرف ایک مرتبہ پڑی ہوں، کوئی ایسی جگہ بتاؤ جہاں سورج کی کرنیں، سورج کی شعاعیں زندگی میں فقط ایک مرتبہ پڑی ہوں؟ آپ نے جواب دیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مبارک پانی پہ مارا اور پانی جدا ہوا تو وہاں جو سورج کی شعاعیں ہیں فقط زندگی میں ایک مرتبہ ہی پڑی ہے، اس سے پہلے بھی کبھی نہیں پڑی، اس کے بعد میں بھی کبھی نہیں پڑی، فقط اسی وقت پڑی ہے۔ پھر اس نے ایک اور سوال کر دیا، کوئی ایسا جانور بھی ہے جو پتھر سے پیدا ہوا ہو؟ تو آپ نے جواب دیا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، کہ یہ پتھر سے پیدا ہوئی۔ پھر اس نے ایک اور سوال کر دیا کہ دو دوست ہیں جو کبھی دشمن بنے ہی نہیں ہیں، دو ایسے دوست ہیں جو کبھی دشمن بنے ہی نہیں ہیں، یعنی ایک دوسرے سے کبھی جدا ہوئے بھی نہیں، اگر جدا ہوئے ہیں تو پھر ملے بھی نہیں ہیں۔ تو آپ نے جواب دیا جان اور جسم، جب تک جسم ہے جان ہے، جب تک جان ہے جسم ہے، یعنی زندگی کے ہوتے ہوئے جب تک انسان زندہ ہے۔ پھر ایک اور اس نے سوال کر دیا، دو دشمن جو کبھی دوست بنے ہی نہیں، تو آپ نے جواب دیا کہ موت اور زندگی، اگر موت ہے تو زندگی نہیں ہے، اگر زندگی ہے تو موت نہیں ہے۔
ایک اس نے اور سوال کر دیا کہ آپ بتاؤ شے اور لا شے میں کیا فرق ہے؟ شے کیا ہے اور لا شے کیا ہے؟ شے کہتے ہیں کسی چیز کے ہونے کو، کسی چیز کی موجودگی کو، لا شے اس کو کہتے ہیں جو کچھ بھی نہ ہو۔ تو آپ نے جواب دیا کہ مومن جو ہے یہ شے ہے، پیارے محبوب کی زلف کی جو تاثیر ہے، جو مومن مسلمان ہے وہ شے ہے، جو کافر ہے وہ لا شے ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، وہ کچھ بھی نہیں۔ اس نے ایک اور سوال کیا کہ بچہ جب ماں کے رحم میں ہوتا ہے سب سے پہلے اس کی کون سی چیز ہے، کون سا عضو ہے جو سب سے پہلے بنتا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا وہ شہادت کی انگلی ہے۔ اس نے آخری جو سوال کیا دلچسپ سوال ہے، فرمایا کہ قبر میں سب سے آخر میں کون سی چیز فنا ہوتی ہے؟ یقیناً کہ جو عام انسان ہوتے ہیں، میں خواص کی بات نہیں کر رہا، انبیاء کی بات نہیں کر رہا، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی بات نہیں کر رہا، عام لوگوں کی قبر کے اندر سب سے آخر میں کون سی چیز فنا ہوتی ہے؟ کیونکہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، ہمارا تو عقیدہ ہے زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تو جو خواص لوگ ہیں ان کا تو کفن بھی میلا نہیں ہوتا، چہ جائے کہ ان کی چیزیں، ان کے عضو فنا ہو جائیں۔ تو فرمایا جواب میں دماغ والی جو کھوپڑی ہے وہ سب سے آخر میں فنا ہوتی ہے، سب سے آخر میں وہ ختم ہوتی ہے۔